بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں تذکرہ کریں گے شب برت کا، جس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اس رات سے منسوب ہیں، اور عام انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس رات کی اصل حقیقت کیا ہے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہیں، کیونکہ بہت سی بدعات اور بے اعتدالیاں ہیں جو اس رات کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو شب برت کی حقیقت سے آگاہ کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں موجود تمام شکوک و شبہات دور ہو سکیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ شب برت کیا ہے۔ یاد رہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برت کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برت کے معنی بری ہونا، جو کہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برت کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برت اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن میں ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورۃ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برت؟ تو ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت میں لیلۃ المبارکہ سے 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور اس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برت سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر اقوال میں اس رات کا شعبان کی 15ویں رات ہونا ہی بیان ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کے مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مشکات شریف کی روایت بھی یہی بتاتی ہیں کہ قرآن پاک کی آیت میں جس رات کو فیصلوں کی رات کہا ہے وہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اسی کو شب برت کہا جاتا ہے۔ اسی رات کے حوالے سے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ انسان کی موت اور اس کے رزق کے فیصلے، جو کہ اس کی زندگی کے اہم فیصلے ہیں، وہ اسی رات میں کیے جاتے ہیں،
اور متعلقہ فرشتوں کو ان فیصلوں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ دوستو، شب برأت کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے چند روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 اشخاص کے سوا سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک کینہ پرور، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ پیارے دوستو، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے عام مغفرت ہوتی ہے۔ اسی مغفرت کی وجہ سے اس رات کو شب برأت کہا جاتا ہے، کیونکہ گناہوں سے مغفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اور برأت ہو گئی۔ ان روایت میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اس رات کو رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار اور مشرک کے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزاق سے مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ملاحظہ کیا کہ شب برأت کیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے اور یہ رات فیصلوں کی رات ہے، جس میں انسان کی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ دوستو، شب برأت کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں شب برأت کی بدعات کا۔ پیارے دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں شب برأت کے حوالے سے ایسی بدعات پائی جاتی ہیں جن کی نقل و عقل میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان بدعات میں سے چند بدعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتے ہیں تاکہ آپ خود کو ان بدعات سے دور رکھ سکیں۔ ان بدعات میں ایک بدعت چراغاں کرنا اور پٹاخے چھوڑنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بری رسم سوائے پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ رسم ہندوؤں سے وراثت میں ملی ہے۔ آتش بازی ہندوؤں کی رسم دیوالی کی نقل ہے، علاوہ ازیں اس میں آتش پرست مجوسیوں سے بھی مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا مجھ سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم اس طرح کی بدعات میں ملوث ہو کر کن کی مشابہت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رسم میں ایک تو ہندو اور مجوسیوں کی مشابہت ہے اور دوسرا اس میں اسراف اور تبذیر ہے۔
لاکھوں روپے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی رقم کو معاشرے کے غربا اور مساکین کی فلاح و بہبود میں لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اس مبارک رات کو پٹاخے پھٹا کر، آتش بازی کر کے اور فضول اور لغو کاموں میں گزار دیتے، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ کام شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے اور ان میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ یاد رہے کہ آتش بازی چاہے شب برات پر ہو یا کسی دوسرے موقع پر ایک شیطانی فعل ہے اور ممنوع ہے، اس لیے اس سے فعل سے دور رہنا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں، کیونکہ اس رات میں رحمت خداوندی ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی کو بھر دینے پر مائل ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس رات کو غفلت میں اور لغو باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات شب بیداری کا اہتمام کرے۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی ہے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پہلے گزر چکا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ پیارے دوستو، اس رات کی مزید بدعات کیا ہیں، اس پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن یہاں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ تو غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو مبعوث کرنے کا مقصود بندگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو مبعوث کرنے کا مقصود بندگی ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی چلی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہیہ کو بجا لایا جائے۔ یاد رہے کہ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے، جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا پیغام الہی لعلکم یتذکرون، لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات، اور یاد رکھیں گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے، اس لیے یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے بارے میں ابو قاسم زمخشری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرہ، لیلۃ الشک اور لیلۃ الرحمہ، اور کہا گیا کہ اس کو شب برات اور شب شک اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور شب برات کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور نمبر 4، اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اسی طرح امام بغوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی،
یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے، اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ رات انسان کی زندگی کے اہم فیصلوں کی رات ہے، اور اس رات میں بندوں کو بخشش ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ پیارے دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو نہ صرف 14-15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے بلکہ شعبان کے پورے مہینے میں اپنی عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی بتلا دی کہ جب انسان کی زندگی کے اہم فیصلے ہو رہے ہوں، اس کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو اس وقت اگر انسان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو تو یہ اس کے لیے سعادت کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ کون سی رات ہے؟ عرض کیے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے، تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، ان روایت سے آیا ہوتا ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے، جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا ہے، اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کما حق کا اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے بھرا دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورہ رعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اگر انسان آسن طور پر اس رات کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے، تو اس کی بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل سکتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گنہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گنہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ پیارے دوستو، شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ ہم اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی و اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، حقیقت میں شب برات
دنیا آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشکبار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیض و برکات کا بحر بے کراں ہے، جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو شب برات کی حقیقت کے بارے میں علم ہوا ہوگا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ماہ شعبان کی اور شب برات میں کی جانے والی بے اعتدالیوں کی۔ دوستو، یاد رہے کہ ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شاب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ روایت بتاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ علامہ محب طبری نے 6 حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا، اور انہی کے بارے میں آپ کو مختصر طور پر بتاتے ہیں۔ پہلی حکمت رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ یعنی رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری کے لیے یہ روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ دوسری حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا ہے۔ جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ پیارے دوستو، یہاں ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اس لیے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے جب پورے سال کا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوستو، کیا آج سے پہلے آپ یہ بات جانتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے روزوں کی تیسری حکمت مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور چوتھی حکمت ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا جمع ہونا ہے۔ دوستو، روایت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیس 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی حدیث سے معلوم ہوا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ ممانعت صرف ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ماہ شعبان کے روزے صحیح روایت سے ثابت ہیں، جیسا کہ تفصیل گزر چکی، لہذا شعبان کے کم از کم پہلے نصف حصے میں روزے رکھنے چاہیے اور سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اگرچہ یہ روزے نفلی ہی ہیں، نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ پیار دوستو، یہ تھا تذکرہ شعبان کے مہینے کا اور اس مہینے کے روزوں کا۔ ہم بات کر رہے تھے شب بیرت کی، جو کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شب بیرت کو شب بیرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں دو قسم کی بیرت ہوتی ہے۔ ایک بیرت تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری بیرت خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر عید کے 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اس طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں، شب بیرت و شب قدر عید کی راتیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ احادیث میں شب بیرت کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اور شب بیرت کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ شب بیرت کے فضائل تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اس روایت میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، بس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ پیارے دوستو، حدیث میں لفظ مشاہن استعمال ہوا ہے، اس کی ایک تفسیر اس بدعتی سے بھی کی گئی جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ راہ اپنائے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی آیا ہے، اور بعض روایت میں اشعار، ساحر، کاہن، عراف اور طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے۔ پیارے دوستو، مختلف احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ 14 لوگ یہ ہیں: مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، زانی و زانیہ، رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا، اپنا یا کسی دوسرے کے قاتل، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، جادوگر، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ پیارے دوستو، اب ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ آیا بیان کیے گئے عیبوں میں سے کسی عیب میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں؟ اگر ہم عیبوں میں سے کسی ایک عیب کا بھی شکار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، گزری زندگی پر توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ان گناہوں سے دور رہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں یہ عیب موجود ہوئے اور ہم نے توبہ نہ کی تو پھر ہم اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، شب بیرت کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ شب بیرت میں کیا کیا جائے۔ تو دوستو، یہ بات تو آپ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ شب بیرت ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے۔
اور اکثر بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں ہر زمانے میں اس رات کے اندر عبادت، دعا اور استغفار کا خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خاص موقع پر کن کاموں کو کس طریقے پر کرنا چاہیے اور کن امور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو، اس سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رہنی ضروری ہیں۔ یاد رہے کہ نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رہے کہ اس رات میں اس طرح شب قدر میں بھی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں۔ ذکر و تلاوت، نفل نماز، صلاۃ و تسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رات بھر نوافل ادا کیے اور فجر کی نماز قضا کر دی جائے۔ پیارے دوستو، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جائے۔ صرف شب برات میں نفلی عبادت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق سمجھنا باطل خیال ہے۔ دوستو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ شب برات میں فضول گپ شپ میں شب بیداری کرنا، گلیوں، چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بالکل بے سود، بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہیں۔ پیارے دوستو، شب برات کے حوالے سے ایک اہم امر قبرستان جانے کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، مگر واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترغیب دینا ثابت نہیں۔ اس لیے شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا، اس کو شب برات کا جزو لازم سمجھنا، راستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور غلو ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے قبرستان جانا چاہیے۔ دوستو، شب برات کی عبادات کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی روایت پر عمل کرتے ہوئے امت میں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا معمول رہا ہے۔ اگرچہ محدثین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کو نہ تو سنت قرار دینا مناسب ہے اور نہ بدعت، البتہ اس کو مستحب کہا جائے گا، کیونکہ ایک ضعیف حدیث میں اس کی فضیلت مذکور ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا بہتر تو یہ ہے کہ ماہ شعبان کے اکثر حصے کے روزے رکھے جائیں، یہ نہ ہو سکے تو ماہ شعبان کے نصف اول کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ایام بیض یعنی 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھے جائیں، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 15 شعبان کا روزہ تو رکھ ہی لے، یہ روزہ بھی انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند اہم باتیں جو کہ شب برات کے حوالے سے تھی۔ اب تذکرہ کرتے شب برات کی چند خرافات کا، جن سے اجتناب ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ایسے تمام اعمال جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اعمال خلاف سنت ہیں، تو ایسے تمام اعمال بدعات و خرافات اور بے اصل ہیں، ان کی شریعت اسلامی میں قطعاً گنجائش نہیں۔ ان بدعات اور خرافات کی طرح مختصر طور پر ہم پہلے بھی آپ کی توجہ دلا چکے ہیں، لیکن یہاں پر ان بدعات کا تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ان خرافات میں سر فہرست آتش بازی ہے، جس کا جمالی سا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یاد رہے کہ شب برات کی بدعات و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم آتش بازی ہے، جو آتش پرستوں اور کفار مشرکین کی نقل ہے۔ اس شیطانی رسم میں ہر سال مسلمانوں کی کروڑوں کی رقم اور گاڑی کمائی آگ میں جل جاتی ہے۔ بڑی دھوم دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، گویا ہم خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اور عبادت و استغفار کا تحفہ پیش کرنے کی بجائے اپنے پٹاخے اور آگ پیش کرتے ہیں۔ دوستو، واضح رہے کہ آتش بازی کی یہ بدترین رسم 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا گناہ اسراف اور فضول خرچی۔
قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات میں خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا اور ارشاد خداوندی ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ آتش بازی کر کے ہم لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان کو۔ دوسرا گناہ کفار و مشرکین کی مشابہت ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریق اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ مگر افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ ہر چیز میں آج ہم کو غیروں کا طریقہ ہی پسند ہے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوستو، آتش بازی میں تیسرا گناہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ جب پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں تو اس کی آواز سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہر شخص جانتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن آدمی سے کسی بھی شخص کو، مسلم ہو یا غیر مسلم، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح معنی میں مومن وہ شخص ہے جس سے تمام لوگ اپنی جان اور مالوں پر مامون اور بے خوف و خطر رہے، یہاں تک کہ جانوروں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مذموم، شدید گناہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ صرف آتش بازی کی ایک رسم کئی بدترین اور بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے جو کسی بھی طرح مسلم معاشرے میں رواج پانے کے لائق نہیں۔ شب برات کے موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمیں آتش بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ شب برات کی خرافات میں ایک چراغاں کرنا بھی شامل ہے۔ شب برات کے موقع پر بعض لوگ گھروں، مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغاں کرتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی طریقے کے خلاف ہے اور غیر مسلموں کے تہوار دیوالی کی نقل اور مشابہت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحم اللہ نے لکھا کہ چراغاں کی رسم کا آغاز یحییٰ بن خالد برمکی سے ہوا، جو اصلاً آتش پرست تھا۔ جب وہ اسلام لایا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراغ کی روشنی بھی لایا، جو بعد میں مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ رسم ہم نے اسلام میں داخل کر لی اور غیروں کی نقالی کرنے لگے، جبکہ غیروں کی نقل و مشابہت پر سخت وعید آئی ہے جس کو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس خرافاتی عمل سے بھی اجتناب کیا جائے۔ پیارے دوستو، شب برات کی بدعات و خرافات میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ شب برات میں بعض لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں، حالانکہ اس رات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ آیات کریمہ، احادیث شریفہ، صحابہ کرام کے آثار، تابعین و تبع تابعین کے اقوال اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ اس رات میں عبادت و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ لاتعداد لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو مجھ سے یہ بات کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اس نے مسلمانوں کو ان خرافات میں پھنسا کر سنت طریقے سے دور کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ یہ بات بالکل من گھڑت اور بے اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور غزوہ احد ماہ شوال میں پیش آیا تھا، جبکہ حلوہ شعبان میں پکایا جاتا ہے۔ دانت ٹوٹنے کی تکلیف ماہ شوال میں اور حلوہ کھایا گیا 10 مہینے بعد شعبان میں، کس قدر بیہودہ اور باطل خیال ہے۔ دوستو، بعض معاشروں میں یہ رسم بھی پائی جاتی ہے، شب برات کے موقع پر گھروں کی لپائی پوتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ نیز گھروں میں اگر بتی جلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، ان کے استقبال میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل فاسد اور مردود ہے، یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں، لہٰذا ان بدعتوں سے بھی احتراز لازمی ہے۔ بعض معاشروں میں مسور کی دال پکانا بھی ایک بیہودہ رسم ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ تمام رسمیں خرافات اور بے اصل ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان سب چیزوں سے احتراز لازم ہے۔ ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی مضمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا وہ جنت سے دور رہے گا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، انکار کون کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوا، جو شخص میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے حفاظت فرما کر اتباع سنت کے جذبے سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، شب برات کی خرافات اور بدعات کا ذکر انتہائی اہم ہے، اس لیے اکثر لوگ ان بدعات کو ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے۔ انسان جب کسی کام کو گناہ سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس سے توبہ ضرور کرتا ہے، لیکن جب اس کام کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے گا بلکہ اس کو ثواب سمجھے گا تو اس سے توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایسا ہماری کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہم علماء سے ان باتوں کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ ہر کوئی دیکھا دیکھی کسی بھی کام میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی کام کرے پہلے کسی عالم یا مفتی سے اس کے بارے میں پوچھ لے کہ یہ کام کرنا کیسا ہے، آیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، اور جب تصدیق ہو جائے کہ یہ کام شریعت کے مطابق درست ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کے بعد اس کام کو کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہاں پر شب برات میں ہونے والے چند مزید بدعات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ ان بدعات سے بھی خود کو دور رکھ سکیں۔ 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا، 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی و ستھرائی کرنا، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا، گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردے کی روح آ کر آرام کرے گی، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصے میں چننا اس نیت سے کہ روح آ کر کھائے گی، قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کو جانا، 15 شعبان کی رات کو الفیہ یعنی ہزاری صلات ادا کرنا، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے قرآن کی تلاوت کرنا، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا، محلے کے امام کو ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپے پیسے اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا، 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں، 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی دینی مجلس کا اہتمام کرنا، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا اور پورے ماہ کسی اور دن روزہ نہ رکھنا، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ، بجلی اور کمکمے کا خوب اہتمام کرنا، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے علماء کرام کی دعوت کرنا اور کھانے سے فارغ ہو کر اجتماعی شکل میں میزبان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ پیارے دوستو، یہ تمام بدعات ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان بدعات میں پڑھ کر اس مبارک رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائیں۔ حالانکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھیں کہ بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، جیسا کہ ہزاروں بکریوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی بے شمار لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن دوستو، اس مبارک رات میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، کن گناہوں اور عیبوں کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات میں خود کو ہر طرح کی خرافات سے دور رکھ کر اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا امیدوار رہے۔ اگر آپ نے خود کو ان گناہوں اور ان خرافات سے بچا کر اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ رب العزت سے مناجات کے چند کلمات بیان کرتے ہیں، ممکن ہو تو شب برات میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے۔ مناجات کے یہ دعائیہ کلمات ملاحظہ فرمائیں اور کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ کوئی ایک آمین بھی قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اے معبود برحق،
محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو مجھ پر توجہ فرما کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنی بیچارگی تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتا ہوں اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میری حاجات سے آگاہ ہے، اور تو میرے باطن سے باخبر ہے، دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ میرے معبود، میں تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے معبود، اگرچہ میں تیری رحمت کے لائق نہیں، پس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرمائے۔ میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر میرے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے، بس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ میرے معبود، اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو۔ میرے معبود، ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، بس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرمانا۔ میرے معبود، میں مرنے کے بعد تیری عمدہ التفات سے کیوں کر مایوس ہوں گا، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے معبود، میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایان ہے، اور مجھ گنہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ میرے معبود، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے، بس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل نہ فرما۔ میرے معبود، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرے عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ میرے معبود، اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ میرے معبود، تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں، بس میرا عذر قبول فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، کہ جس کے سامنے گنہگار عذر خواہی کرتے ہیں۔ میرے مولا، میری حاجت رد نہ فرما، میری طمع میں مجھے نا امید نہ کر، اور میں تجھ سے جو امید و آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کر۔ میرے معبود، اگر تو میری خواری چاہتا تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ کرتا۔ میرے معبود، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتا رہا ہوں۔ میرے معبود، حمد بس تیرے ہی لیے، ہمیشہ ہمیشہ، پے در پے اور بے انتہا، جو بڑھتی جاتی اور کم نہیں ہوتی، جو تجھے پسند ہے اور تجھے بھلی لگتی ہے۔ میرے معبود، اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا، اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ میرے خدا، اگر تیری اطاعت کے سلسلے میرا عمل کم تر ہے تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ میرے خدا، کس طرح میں تیری درگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ میرے خدا، ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ میرے خدا، تیرے مقابل جرت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتا گیا۔ پھر بھی اے معبود، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں۔ میرے خدا، میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ میرے خدا، میں جنبش نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا، اور میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں
میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ میرے خدا مجھ پر وہ نظر کر جو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے گویا وہ تیرا فرما بردار تھا۔ اے قریب کے جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور اے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا، میرے خدا مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے، اور وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ میرے خدا بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ میرے خدا بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے خدا مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ میرے خدا مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے، اور مجھے اپنے اسماء حسنہ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے۔ میرے خدا تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ میرے خدا میں تیرا ایک کمزور و گنہگار بندہ اور تجھ سے معافی کا طلبگار غلام ہوں، بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ میرے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے۔ میرے خدا مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا۔ ہاں تو نے انہیں باطن میں پکارا تو انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ میرے خدا میں نے اپنے حسن ظن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا، اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی ہے۔ میرے خدا اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں تو میرا جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما دے۔ میرے خدا اگرچہ گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے، تو بھی یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے خدا اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیرے مہربانیوں سے باخبر کر دیا۔ میرے خدا اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لیے جاتا ہے۔ میرے خدا میں بس تیرا سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہے، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا، اور جس نے تیرے فرمان کو سبق نہیں سمجھا۔ میرے خدا مجھے اپنی روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیروں کو چھوڑ دوں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں۔ اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک اللہ، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اے میرے معبود، تو میری مناجات کو قبول فرما اور میرا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی تو نے کامل مغفرت فرما دی، اور جن کا حساب کتاب تو نے معاف کر دیا، اور جن کو بغیر حساب کتاب کے تو نے جنت میں داخل فرما دیا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ آمین۔